السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے ایک نئی کہانی لے کر کے آئی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گی اور بہت مختصر سی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کو شروع کریں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور چینل کو شیئر ضرور کر لیجیے گا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ وقت سے ہر چیز کر لیا کرو، نہ جانے سارے دن کیا کرتی رہتی ہو، بس آرام سے ہی فرصت نہیں ملتی تمہیں۔ مکرم علی غصے سے دھاڑے۔ کچن میں کام کرتے صفیہ بیگم کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ دیکھو، بھوک سے میرے بیٹے کا چہرہ بھی اتر گیا ہے۔ مکرم علی نے نوجوان بیٹے دلاور کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ ایک تو گرمی، اوپر سے مکرم علی کا غصہ جو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اسی جلد بازی کی وجہ سے صفیہ بیگم کے ہاتھوں سے چیزیں مسلسل گرنے لگی تھیں۔ ادھر مکرم علی بیٹے کی دلجوئی میں لگے ہوئے تھے اور ایک آدھ بات بیوی کو بھی سنا دیتے۔ میں سوچ رہا ہوں اس مرتبہ فصل کی کٹائی پر تمہیں نئی گاڑی لے کر دوں گا، بالکل تمہاری پسند کی۔ آخر کو مکرم علی کی اکلوتے بیٹے ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ مکرم علی محبت باز نظروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جیسے آپ کا دل کرے، دلاور خوش ہو کر بولا۔ اور جیو میرے شہزادہ، مکرم علی نے خوش ہو کر نعرہ لگایا۔ اس پہلے اب مکرم کا رخ اس کی طرف ہوتا، صفیہ بیگم نے جلدی سے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ میری اس گھر میں عزت ہی کیا ہے، بس نوکرانی ہی تو ہوں میں ان سب کی، انہوں نے دکھ سے دل ہی دل میں سوچا۔ ایک ہی بیٹا تھا، سوچا تھا ایسی تربیت کروں گی کہ باپ پر نہ جائے، پر مجال ہے کبھی باپ کے آگے ماں کے لیے ہمدردی کے چند الفاظ ہی بول دے۔ آخر ایک معمولی ماں اسے دے ہی کیا سکتی ہے، جب باپ ایک اشارے پر پیسوں کا ڈھیر لگا دیتا ہو۔ وہاں ماں کی اہمیت نوکرانی سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ انہی سوچوں میں غلطاں کب گرم گرم سالن کا ڈونگا ہاتھ سے پھسلا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی، اور آن کی آن میں مکرم علی کا سارا لباس سالن سے بھر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ چٹاک کی ایک زوردار آواز گونجی اور مکرم علی کے تھپڑ نے ان کا گال سرخ کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا سا چھا گیا۔ صفیہ بیگم نے ششدر ہو کر مکرم علی کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ اندھی ہو چکی ہو، دکھائی نہیں دیتا کچھ، پتہ نہیں دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا، مکرم علی غصے سے بولا۔ دکھ کی ایک شدید لہر صفیہ بیگم کے سارے جسم میں سرایت کر گئی۔ ان کے اندر جیسے کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ ایک آنسو بے اختیار ان کی آنکھ سے نکل کر بہہ نکلا۔ جیسے مکرم علی سے سر چھپانے کے لیے انہوں نے اپنا رخ بیٹی کی طرف موڑ لیا۔ دلاور نے ماں کی طرف دیکھا، آنسو ٹپ سے گرا۔ دلاور کو لگا جیسے وہ اس کے دل پر گرا ہو۔ بابا، وہ دھاڑا، اس کی آواز ایسی گونجی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ صفیہ بیگم، مکرم علی حیران اور پریشان پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اچانک اٹھا اور اس کا ہاتھ باپ کی گریبان تک جا پہنچا۔ یہ سب اتنا جلدی میں ہوا تھا کہ صفیہ بیگم روک ہی نہ سکی۔ مکرم علی کاٹو بدن میں تو لہو نہیں کہ مزداق ہکا بکا سا جوان بیٹے کی طرف دیکھ رہا تھا، غصے کے مارے جس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ صفیہ بیگم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور بیٹے کو کیسے روکیں، جو اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ اس کی ماں پر ہاتھ کیوں اٹھایا۔ وہ چونک سی گئی۔ ان کی وجہ سے بیٹا اپنے باپ کا رتبہ بھلا رہا تھا۔ وہ کوئی حد پار کرتا۔ وہ بلی کی تیزی سے آگے بڑھی اور بیٹے کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ دلاور جو ہی پیچھے ہٹا، فوراً ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگا۔ مکرم علی کرسی پر ڈھہ سا گیا، جیسے اس کی جان ہی نکال لی گئی ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایک بھیانک خواب ہے اور جلد ہی اس کی آنکھ کھلنے والی ہے۔ آنکھ تو صفیہ بیگم بھی کھل چکی تھی۔ جوان بیٹا ان کے گلے سے لگ کر کسی بچے کی مانند رو رہا تھا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ مکرم علی کی ساری دولت اور بیٹے کے لیے محبت ان کی فقط ایک آنسو کے آگے ٹھہر نہ سکی تھی۔ انہوں نے مکرم علی کی طرف دیکھا تو اس نے شستہ خوردہ ہو کر نظریں جھکا لیں۔ صفیہ بیگم کی نظریں بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ میں کتنا ناشکری تھی، ہمیشہ خود کو کمزور سمجھا، لیکن میرا تو ایک آنسو اتنا قیمتی نکلا، انہوں نے شرمندگی سے سوچا۔ یہ تھی ہماری کہانی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے جب تک ہم ایک نئی کہانی لے کر آئیں۔ اللہ حافظ۔